اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث فضیلت بھی ہے اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں تو اس کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود سے زیادہ درود شریف پڑھتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرما دیا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو تو اب ہمیں اس پر اور بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر جمعے کے دن اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. آج ہم لوگ اسی پر کچھ گفتگو کریں گے کہ خاص جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1047 میں ہے، عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصاعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارنت یقولون بلیت. فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سب سے بہتر دنوں میں جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کا دن جو ہے جتنے دن اور ہوتے ہیں ان سب کا سردار ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی. اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں درود شریف کی کثرت کرنا یہ مستحب ہے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، یعنی زمین جس طرح سے اوروں کے بدن کو کھا جاتی ہے نبی کے بدن کو نہیں کھا سکتی، تو اس طرح فرشتوں کے ذریعے سے میرے پاس تمہارا پڑھا ہوا درود پہنچایا جائے گا. اس لیے ہمیں جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں خاص طور پر درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور کم سے کم 300 مرتبہ دن میں اور کم سے کم رات میں بھی 300 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے. اب الگ الگ طور پر دیکھیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال کی حدیث ہے 3990 من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ 100 مرۃ جاء یوم القیامۃ وعلی وجہہ من النور نور یقول الناس ای شیء کان یعمل ھذا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوگا جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ کیا عمل کرتا تھا، یعنی کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی یہ برکت ہوگی کہ اس پر ایسا نور ہوگا کہ لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ یہ کیا عمل کرتا تھا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ حدیث نمبر ہے کنز العمال میں 2237 ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا من صلی علی فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ قضى اللہ لہ مئۃ حاجۃ
70 من حوائج الآخرہ و 30 من حوائج الدنیا ثم یؤکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما تدخل علیکم الہدایا یخبرنی من صلی علی باسمہ و نسبہ و عشیرتہ فأثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مقام پر تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں رہ کر جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھے گا، قیامت میں وہ آدمی اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ قربت جو ہوگی ظاہر ہے کہ یہ اس کے بڑے کام کی ہوگی کہ جب قیامت کا منظر ہو اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ بتائیے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ برکت والی چیز اور اس سے زیادہ فائدے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، جب کئی آدمی جاتا ہے اور کسی بڑے مجمع میں ہوتا ہے اور جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہمیں بھی وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا یہ کیا ہے؟ حضور کا قرب نصیب ہونا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اسپیشل پروٹوکول میں انشاءاللہ ہماری شمولیت ہو جائے گی، انشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر خیر کا معاملہ ہوگا۔ تو کس طرح ہوگا یہ؟ کہ جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھے گا، تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کتنا قریب ہونا ہے حضور کے۔ پہلی صف میں ہونا ہے، دوسری صف میں ہونا ہے، 10ویں صف میں ہونا ہے، 20ویں صف میں ہونا ہے یا 100ویں صف میں ہونا ہے۔ جتنا قریب ہونا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ آگے روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن اور اس کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ قیامت میں قرب جو ملے گا وہ الگ، اور اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ 70 آخرت اور 70 دنیا سے متعلق ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو اس درود کو لے کر میری قبر پر آئے گا، جس طرح تمہارے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پڑھنے والے اور اس کے والد اور اس کے قبیلے کا نام لے کر مجھے خبر دے گا، اور میں اس کو اپنے پاس موجود ایک سفید بیاض میں، ایک گویا کے ڈائری میں محفوظ کر لوں گا جو آدمی میرے اوپر درود پڑھے گا۔ یہ ہے جمعے کے دن درود شریف کی کثرت اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی برکت۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور عام دنوں میں بھی ہمیں اس کا معمول رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔